انسانی جسم کی رگوں میں تازہ خون دوڑنے لگتا ہے،
تو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے رمضان المبارک کے اس مہینہ کو موسم بہار بنایا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو اس کے روزے اور نماز تراویح ادا کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں اگر رمضان کے حرف تہجد کے اعتبار سے ایک لفظ پر غور کر لیا جائے تو ہر لفظ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ واقعی رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ فرمایا اس کی راہ پر غور کریں، راہ سے بنتی ہے رحمت، میم سے بنتی ہے مغفرت، ضاد سے بنتی ہے ضمانت، الف سے بنتا ہے انس، اور نون سے بنتا ہے نورانیت۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو رمضان کے روزے رکھو، اللہ کی مغفرت چاہتے ہو رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرو، اگر اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت چاہتے ہو، اگر انس اور الفت چاہتے ہو، اگر اپنے چہرے پر دل کی نورانیت کو چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے روزے رکھو، اس کی نماز تراویح ادا کرو۔ ابھی رمضان آیا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، اور حضور کا یہ مبارک خطبہ مشکات المصابیح اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا۔ فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فقط ہو رہا ہے جو بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، شہر مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ تعالی اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالی اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا ہے اور اس کی نماز تراویح کو نفل بنا دیا ہے، اور پھر فرمایا من ادا فریضۃ، جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں اور اپنے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں سے آگاہ کر رہے ہیں، فرمایا ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو آدمی رمضان کے مہینہ میں کوئی بھی بھلائی کرے، کوئی بھی نیکی کر دے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے،
تو اللہ پاک فرض کا ثواب دیتے ہیں، وہ فرض جو غیر رمضان میں ادا کیا، ومن ادا فریضۃ، جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینہ میں فرض ادا کیے، کان لہ ومن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک فرض ادا کیا، یعنی ایک فرض نماز ادا کر دی، 70 فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب دے دیا۔ رمضان میں ایک فرض ادا کرو، غیر رمضان میں 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان میں ایک نیکی کرو گے، رمضان میں ایک نفل کرو گے، غیر رمضان میں فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، میرے صحابہ کرام، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا درجہ صرف اور صرف جنت ہے۔ وشہر المواساۃ، رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی سب کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کتنی چیزیں ارشاد فرمائی؟ 3 چیزیں فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک لوگوں کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، غیر رمضان میں جو روزے کھانے کو نہیں ملتی، رمضان مبارک کی برکت سے وہ چیزیں سب کو مل جاتی ہیں، چاہے امیر ہو غریب ہو، غریب آدمی مہینوں گھر کے اندر پھل لے کر نہیں آتا، لیکن رمضان مبارک کی برکت یہ ہے، ہر دن 2 دن کے وقفہ سے 3 دن کے وقفہ سے اللہ پاک اس کو پھل کھلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ ساری چیزیں ملی، من فکر فیہ صالحا کان لہ مغفرۃ فی ذنوبہ، جو آدمی رمضان المبارک کے مہینہ میں کسی کو روزہ افطار کر دے، سب سے پہلے اس کو یہ انعام ملے گا، اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے مہینہ میں کسی کا روزہ افطار کروا دے، اللہ تعالی اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان المبارک کے مہینہ میں کسی کو روزہ افطار کر دے، کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اللہ پاک اس کو جس نے روزہ رکھا ہے اس کی بقدر اس کو ثواب عنایت فرمائے گی، اور اس کے ثواب کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ برکت بہت زیادہ ہے رمضان المبارک کے اندر، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کو افطاری کا اہتمام کرو، جو آدمی کسی کو روزہ کھلوا دے، روزہ افطار کروا دے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو آدمی کسی کو روزہ افطار کروا دے، اللہ پاک اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے، اور جو آدمی کسی کو روزہ افطار کر دے، کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اللہ
ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھ لگائیں ایک بڑا اہتمام کریں گے تبھی پھر آپ روزہ افطار کروائیں گے جتنی آپ کو گنجائش ہو۔ صحابہ کرام نے فرمایا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس قلنا یدی مال فقیر بإسماعیل، وہی سوال کر دیا جو ہماری ذہنوں کے اندر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ افطار کروائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر علی مسحة اللبن او تمرة او شربة من ماء، فرمایا جو کوئی آدمی صرف دودھ کی لسی کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دے یا کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دے یا میٹھا شربت بنا کر اس کے ذریعے سے کسی کو روزہ افطار کروا دے، اللہ پاک اس کو بھی یہی ثواب عطا فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے، اور اللہ پاک اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے کہ جتنا روزے دار کو عطا فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم پارٹی رکھیں، بڑا دسترخوان بچھائیں، اس میں ساری چیزیں رکھیں، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو اس طرح روزہ افطار کروا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کرام اگر گنجائش نہیں ہے تو چھوڑ دو، بلکہ فرمایا میرے صحابہ کرام گھر میں دودھ موجود ہو اس کی لسی بنا کر اس کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دو، گھر کے اندر صرف کھجور موجود ہو اس کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دو، اگر ان کی بھی گنجائش نہ ہو شربت کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دو، تو اللہ پاک اس کو بھی یہی ثواب عطا فرمائے۔ اب صرف روزہ افطار کروانے کا اتنا بڑا ثواب بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا اپنے خطبہ کے اندر؟ فرمایا من اشبع صائما، جس آدمی نے روزہ دار کو سیراب کیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ اگر اب بھی ان الفاظ اور حدیث کو سن کر ہمارے دل کے اندر یہ شوق پیدا نہ ہوا کہ ہم روزہ دار کا روزہ افطار کروائیں گے تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی روزہ دار کو سیراب کر کر اس کا روزہ افطار کروا دے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور حوض کوثر کا پانی پلائیں گے اس کی تاثیر یہ ہوگی جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جو آدمی کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے اور اس کو سیراب کر دے، اس کا پیٹ بھر دے، اس کی بھوک کو ختم کر دے، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے اور جنت میں داخل ہونے تک اس حوض کوثر کے پانی پینے کی وجہ سے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا میرے صحابہ کرام اللہ پاک نے ماہ رمضان کے اول کو رحمت بنا دیا اور اس کے درمیان کو اللہ پاک نے مغفرت کا ذریعہ بنا دیا اور اس کے آخر کو
اللہ پاک نے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دیا۔ خطبہ اختتام کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وَعَاتَقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ۔ فرمایا جو آدمی اپنے غلام پر، اپنے مزدور پر اس کے کام کو کم کر دے، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی مزدور ہے تو رمضان المبارک کے مہینہ میں، صرف رمضان المبارک کے مہینہ، اس کی اہمیت اتنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل میں اس چیز کو رکھا، جو اپنے مزدور اور غلام پر اس کے کام کو، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ پاک کے اندر ایمان والوں کو تیار کیا ہے، ایمان والوں کو اس ماہ رمضان کی اہمیت بیان کی ہے تاکہ اس کی قدر اور اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر اور پختہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھا، باعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے، 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت تک، یعنی 70 سال سفر طے کیا جائے، جتنا وہ سفر بنتا ہے اس سفر کی مقدار اس کی گردن کو، اس کے چہرے کو اللہ پاک جہنم سے دور کر دیں گے۔ اور جو آدمی رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے تو کیسے ہو سکتا ہے وہ بندہ جہنم میں چلا جائے؟ نہیں جا سکتا۔ صرف ایک روزہ کی یہ فضیلت ہے، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ تو جب رمضان المبارک کے پورے مہینہ کے روزہ رکھیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا اس کا چہرہ جہنم میں پہنچ جائے۔ تو اس کا عزم رکھیں، ارادہ کریں، انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے، سب کا ارادہ ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ تسلی بھی دی ہے اپنی کتاب مبین کے اندر، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جس طرح کے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے کس لیے فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ صرف تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، بلکہ فرمایا تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ پاک نے ان لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ لیکن کچھ تبدیلیاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کے لیے سہولت کے طور پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پہلے بھی 8 پہر کا روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن کوئی آدمی 8 پہر کا روزہ رکھ کر سونے سے پہلے غروب آفتاب کے وقت اپنے روزے کو افطار کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا، نماز پڑھی،
اب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اب کھانے میں تاخیر ہو گئی، اگر اس کی آنکھ لگ گئی سو گیا، اب اس کا روزہ پھر سے شروع ہو گیا، یعنی ڈبل اس کا روزہ چلا۔ ایسے ہی ایک محدث نے ایک پیارے صحابی رسول کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک پیارا صحابی رسول کاشتکار تھا، کھیتوں کا کام کیا کرتا تھا، 8 پہر کا روزہ رکھا، غروب آفتاب کے وقت نماز مغرب ادا کی۔ اب نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھا، بیوی سے کہا کہ کچھ لاؤ روزہ افطار کر لو، کہا کہ کچھ دیر ہے ابھی انتظار کرو۔ اب کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی، اب وہ سو گیا۔ اب اس وقت یہ تھا کوئی آدمی سو جائے تو اس کا روزہ دوبارہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے، وہ صحابی رسول سو گیا تھکاوٹ کی وجہ سے، اب اس کا پھر پوری رات روزہ رہا، صبح پھر اس نے کاشتکاری کا کام کیا، اس کے بعد وہ لڑکھڑا رہے تھے کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، اتنی کمزوری کیسے آ گئی کہ تیرے پاؤں بھی لڑکھڑا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا تھا، کھانے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور اس تاخیر کے درمیان مجھے نیند آ گئی، اور شریعت میں یہ ہے نیند سے پہلے پہلے روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن جب نیند آ جائے تو پھر سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ بنا ہے، اب میرا پھر سے روزہ شروع ہو چکا ہے، نہ کھانے کی وجہ سے یہ کمزوری آئی۔ اللہ پاک نے اس پیاری امت پر رحم کیا، اپنا کرم کیا، اپنا فضل کیا۔ اللہ پاک نے اس کے اندر آسانیاں فرما دی، تبدیلی فرما دی۔ فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فرمایا کھاؤ پیو اور اس وقت تک کھاؤ، روزہ افطار جب غروب آفتاب ہو جائے اور جب سحری کرو تو اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اس امت پر یہ آسانی کر دی ہے۔ ہاں جو مسافر ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے رخصت ہے، اس کو پھر جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ جب اللہ پاک نے آسانی دے دی اپنی اس پیاری کتاب کے اندر، بیمار آدمی نہ روزہ رکھے اس کا فدیہ ادا کرتا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا صبح و شام کا تقریباً 2 کلو گندم بنتا ہے، کم و بیش 1.25 کلو۔ لیکن فرمایا فمن تطوع خیرا، اگر اس کے اندر اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، یعنی زیادہ ہو جائے لیکن کم نہ ہو۔ تو بیمار آدمی پورے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، بوڑھا آدمی ہے، بڑھاپے کے اندر خشکی زیادہ آ جاتی ہے، پیاس کی شدت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا فدیہ ضرور ادا کرے، اس کا فدیہ ضرور ادا کرے۔ ہاں مسافر ہے، سفر کرنا چاہتے ہو، یہاں سے آپ کراچی جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، یعنی پشاور جا رہے ہیں، اب آپ نے سفر بھی لازمی کرنا ہے تو آپ اس سفر میں روزہ چھوڑ دیں۔ مسافر کے لیے فدیہ نہیں ہے، مسافر کے لیے یہ ہے عید کے بعد ان روزوں کو دوبارہ پھر سے رکھیں۔ دعا ہے اللہ کریم سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔